السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی خود نوشت ہے، اس کا نام بھی خود نوشت ہے۔ اس کے اوپر جو ڈاکٹر پرویز پروائی صاحب نے ریویو لکھا تھا وہ ان کی کتاب پس نوشت حصہ پس نوشت اور پس نوشت، یہ جو ایک جلد میں چھپی ہوئی ہیں اس میں سے یہ انتخاب کیا ہے آج ہم نے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور سیاسی اور سماجی اور ادبی حلقوں میں ایک شائع اور متعارف نام ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی اردو کی خود نوشت 2002 میں دلی سے اسی عنوان سے شائع ہوئی ہے۔ ان کی انگریزی خود نوشت انڈیا ونز فریڈم برسوں پہلے شائع ہوئی تھی۔ یہ ان کی سیاسی خود نوشت تھی جس نے اس وجہ سے بھی بہت شہرت حاصل کی تھی کہ مولانا نے اس کے بعض حصوں کی اشاعت کو 30 سال کے لیے ملتوی رکھنے کی وصیت کر دی تھی۔ 30 سالوں کے بعد وہ حصے شائع ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان حصوں کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ مولانا اپنے کانگریسی رفقا کے بارے میں اپنے ناقدانہ خیالات کو ان کی یا اپنی زندگی میں علم نشرہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اردو کی خود نوشت مولانا نے 1921 میں نظر بندی کے دوران اپنے رفیق زندہ ملیح آبادی صاحب کو لکھوائی۔ ابھی اپنے آباء و اجداد اور والد گرامی کا ذکر ہی کر پائے تھے کہ رہا ہو گئے، اور یہ سرگزشت بھی قید قلم بندی سے رہا ہو گئی۔ خدا معلوم کیا مکروہات پیش آئے کہ اسے شائع نہ کیا جا سکا۔ اب ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس والوں نے اسے خود نوشت کے عنوان سے چھاپ دیا ہے۔ ملیح آبادی نے اس کا نام آزاد کی کہانی رکھا۔ یہ رفیق زندہ عبدالرزاق ملیح آبادی تھے یا کوئی اور؟ چھاپنے والے اور دباچہ نگار اس باب میں خاموش ہیں، اور میرے پاس اس بات کی تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں کہ کیا عبدالرزاق ملیح آبادی بھی ان کے ساتھ قید و بند میں شریک تھے یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عجائبات روزگار میں سے یہ کتاب بھی اس لحاظ سے ایک عجوبہ ہے کہ مولانا اپنی پوری زندگی میں شاید کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں بھولے، مگر لکھا دینے کے بعد اس کتاب کو بالکل ہی بھول گئے۔ مجھے حق الیقین ہے کہ کتاب یاد آ جاتی تو نظر ثانی کے بہانے ضرور چھین لیتے اور کتاب ان کے بے شمار مسودوں کی طرح غائب ہو جاتی۔ صفحہ نمبر 32۔ اس خود نوشت کا اسلوب مولانا کے عام اسلوب سے بالکل مختلف ہے۔ جناب ملیح آبادی لکھتے ہیں، اس کتاب کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ مولانا کی روزمرہ کی بات چیت قلم بند ہوئی ہے۔ مولانا کے قلم کی گلکاریاں تو بہت کچھ محفوظ ہو چکی ہیں، مولانا کی موجز بیانیاں بھی ہماری موجودہ نسل کے کانوں میں برابر گونجتی رہیں گی، اور کوئی تقریر بھی قلم بند ہو چکی ہوگی، مگر مولانا گھر میں نج میں بیٹھ کر کس طرح گفتگو کرتے تھے، ان کی یہ گفتگو ہو بہو اس کتاب میں محفوظ ہو چکی ہے۔ میں نے اس میں کسی قسم کی بھی تصرف یا تغیر و تبدل کرنا خلاف دیانت سمجھا ہے۔ صفحہ نمبر 32۔ مولانا آزاد کے باب میں ہر شخص نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ وہ بہت صغر سنی میں ہی تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد مسند وعظ پر بیٹھ گئے تھے۔ خود ان کے والد گرامی کا کہنا تھا کہ میں اس کی ذہانت سے ڈرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 270۔ مگر انہیں اس بات کی داد دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی ابو نصر غلام یاسین اور محی الدین فیروز بخت ابوالکلام کو اپنی ذاتی نگرانی میں اور توجہ سے اسلامی علوم مروجہ سے پوری طرح کما حقہ بہرہ کیا اور معقولات و منقولات کو ان کے لیے پانی کر دیا۔ ساتھ میں مولانا کا کہنا ہے کہ بچپن ہی سے میں اپنے اندر گویائی کا ایک سخت جوش پاتا تھا، حتیٰ کہ جب کوئی مخاطب نہ ملتا تو جو آدمی مل جاتا اسی کے آگے لمبی تقریریں شروع کر دیتا۔ گھر میں مریدوں معتقدوں کی کمی نہ تھی، جن میں اہل علم کم عوام زیادہ تھے، لیکن دونوں ہم کو پیر زادہ سمجھ کر ہماری ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے تھے۔
اس وقت میری عمر 10-11 برس سے زیادہ نہ تھی۔ عام طور پر لوگوں کو استغراب ہوتا اور ہمارے معتقدین اس کو اس خاندان کی ایک خارق عادت کرامت قرار دیتے۔ چنانچہ عام طور پر کلکتہ میں شہرت تھی اور ان کو من جملہ والد مرحوم کے خوارق کے قرار دیا جاتا کہ 10 برس کی عمر میں ان کے لڑکے واز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 150۔ ادھر مولانا کی عمر کے بارے میں لوگوں کا استغراب قائم تھا۔ مولانا شبلی نعمانی سے میں 1904 میں سب سے پہلے بمبئی میں ملا۔ جب میں نے اپنا نام ظاہر کیا تو اس کے بعد آدھے گھنٹے تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور چلتے وقت انہوں نے مجھ سے کہا، تو ابو الکلام آپ کے والد ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں خود ہوں۔ 1904 میں جب یہ دقت پیش آتی تھی تو 1899 یا 1901 تک اس بارے میں میری پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ 151 اور 152۔ مگر اس عمر میں بھی ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی پیدا ہو گئی تھی، جس کا سبب ان کے نزدیک یہ تھا کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھیں اور گھر میں صرف والد مرحوم کا ہی حکم چلتا تھا۔ والد مرحوم کی ہیبت ان کی شفقت پر غالب تھی۔ مجموعی طور پر ان کی زندگی چونکہ بزرگی، عظمت اور عوام کے اثر سے مرکب تھی اور گھر ماں سے خالی تھا، اس لیے قدرتی طور پر ہم لوگوں کو گھر میں بھی ان کا وہی اثر غالب نظر آتا تھا اور قلب اس قدر مرعوب ہو گیا تھا کہ ان کی آواز سے ہم سب لوگ کانپا کرتے تھے۔ ان کو مجلسی آداب کا بہت خیال تھا۔ اس بارے میں وہ اپنا بچپن جس طرح گزار چکے تھے، 50-60 برس بعد اپنی اولاد کو بھی اسی رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ کھانے پینے، چلنے پھرنے، لباس، نشست و برخاست، ان ساری باتوں کے اس عمر میں بھی آداب و قواعد تھے اور ہم مجبور تھے کہ ان سے سر منہ انحراف نہ کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم دونوں بھائیوں کی عمر 10 برس سے زیادہ نہ تھی، لیکن ہم اس زندگی کے عادی ہو گئے تھے۔ طبعی طور پر کھیل کود کے جذبات فنا تو نہیں ہو سکتے، مگر حد درجہ تشدد، مائیت اور ہم صحبتی کے فقدان اور صرف ایک والد ہی کے نمونہ کی موجودگی سے تمام اس طرح کے جذبات افسردہ ضرور ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ایک قبل از وقت سنجیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مولانا ابو الکلام آزاد صفحہ 143 پر اپنے بچپنے میں سخت گیر رویوں کے اپنے نفسیات پر اثرات کا بیان کر رہے ہیں۔ مولانا آزاد کی یادداشت بھی غیر معمولی تھی۔ کہتے ہیں، مجھے اپنی زندگی کے ابتدائی واقعات ابتدائی طفولیت سے یاد ہیں۔ مجھے بارہا خیال ہوا ہے کہ میں اپنی 4 برس کی عمر کے چند نمایاں واقعات اچھی طرح یاد رکھتا ہوں۔ صفحہ 137۔ ایسی یادداشت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے خود نوشت سوانح نگاروں میں سے صاحب مرکات الیقین حکیم نور الدین صاحب کو بھی ایسی ہی غیر معمولی یادداشت قدرت کی طرف سے ودیعت ہوئی تھی۔ انہیں 2-2.5 سال کی عمر میں اپنی ماں کا دودھ چھڑوانا بھی یاد تھا۔ مولانا آزاد کی یادداشت نے ان کے لیے حصول تعلیم کے مراحل بہت آسان کر دیے۔ مجھے یاد نہیں کہ تعلیم کے زمانے میں ابتدا سے لے کر آخر تک کبھی بھی میں نے سبق کے رٹنے میں یا اس کو بار بار دہرانے میں عام طالب علمانہ طریق اختیار کیا ہو۔ عموماً یا تو سبق لیتے وقت کی یادداشت کفایت کرتی تھی یا آئندہ سبق کو اساتذہ کی ہدایت کے مطابق تیار کرنے میں جو کچھ بھی ذہن کام کر لیتا تھا اس پر ہی میں قناعت کر لیتا تھا۔ صفحہ 148۔ اس طرح اگر وہ صغر سنی ہی میں علمی لحاظ سے نمایاں ہو گئے تو تعجب کی بات نہیں۔ ان کے اساتذہ نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب تمہیں پڑھانا چاہیے، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صفحہ 148۔ اس تیز فہمی کا ایک شاخسانہ یہ بھی ہوا کہ جلد ہی انہیں شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا۔ سر سید کے اثر میں رہنے کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ مذہبی عقائد و اعمال کے خلاف شدید رد عمل شروع ہوا۔ چند دنوں کے بعد شک و اضطراب نے انکار تک رسائی پیدا کر لی تو اب ذہن نے پوری جدوجہد طبیعت کے مقابلے میں شروع کر دی۔ صاف نظر آنے لگا کہ نہ صرف فعل عبث ہے
بلکہ ایک سخت فریب دریا ہے، ایک عمل جس پر ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یقین نہیں، اسے اہل یقین کی طرح کرنا خود اپنے ساتھ فریب کھیلنا ہے۔ یہ نہیں ہوا جیسا کہ معمولی حالات میں ہوتا ہے کہ تدریجی رفتار کے ساتھ ترک عمل تک پہنچے ہوں، بلکہ چند دنوں کی فکر و کشمکش کے بعد ایک دن شب کو آخری فیصلہ کر لیا اور صبح سے نماز ترک کر دی۔ صفحہ نمبر 290۔ باوجود کہ طبیعت مذہب کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کئی بار ایسا ہوا کہ طبیعت میں کسی کے آگے گر کر رونے اور التجا کرنے کا جوش اٹھا کہ اگر سچ مچ کوئی حقیقت و روشنی ہے تو وہ کیوں نہیں میری راہ کی تاریکی دور کر دیتا، اور اس سے میں نے بار بار دعائیں بھی مانگیں، گھنٹوں سجدے میں بھی پڑا رہا، میری غذا بالکل کم ہو گئی تھی، بھوک جاتی رہی تھی، 16-17 برس کی عمر میں نیند اچاٹ تھی، اور اگر آتی تھی تو نہایت وحشت انگیز خوابوں میں کٹتی تھی۔ میں نے اس زمانے میں جو خواب دیکھے وہ میرے دماغی التہاب کا ٹھیک ٹھیک عکس تھے۔ صفحہ نمبر 295۔ یہ مولانا اپنے تشکیک اور الحاد کے دنوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے انکار کے ساتھ فیصلہ کر لیا کہ میں نماز تک پڑھنی چھوڑ دی۔ یہ میری زندگی کا سب سے تاریک وقت تھا، اس سے بھی بہرحال کاوش و جد و جہد تھی، اقتناع نہ تھا، اس لیے نزع تھی، موت طاری نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ طاری ہو گئی، اور الحاد و انکار جو بسا اوقات سوفسطائیت کا بھی عنصر اپنے اندر رکھتا تھا، ایک مصنوعی طبیعت بن کر افکار و عقائد پر غالب آ گیا۔ صفحہ نمبر 296۔ یہ اس خود نوشت کے آخری فقرات ہیں۔ اس کے بعد کاتب کا کہنا ہے کہ مولانا یہاں تک لکھا چکے تھے کہ جیل سے رہا ہو گئے تھے، اور یہ دل فریب داستان افسوس یہیں پر رک گئی، رہے نام اللہ کا۔ اب آج والا جو حصہ ہے، میرا خیال ہے کہ رہے نام اللہ کا پہ اس کو یہاں پر اختتام کیا جائے، اور اس کا پارٹ 2 جو ہے، کیونکہ وہ پھر تفصیلی مضمون، یہ پہلے تو لکھا ہوا پڑھنا اور پڑھے ہوئے کو سننا، یہ ویسے ہی آپ احباب پر اتنا مجھے پتہ ہے زیادہ دل خوش کن نہیں ہوتا، لیکن یہ ساتھ ساتھ پیش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ وہ دورانیہ تھا جب ادھر سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، آج تو جب آپ کے سامنے جو تصویر پیش کی جا رہی ہے اس میں تو ایک سے ایک بڑھ کر تیسمار خان ہے، اور ملحد اور کافر اور دجال جو نام رکھے ہیں وہ تو صرف ایک مرزا غلام احمد قادیانی کے نظر آتے ہیں نا لوگوں کو، بلکہ وہ لکھتے بھی ہیں اپنے ایک شعر میں کہ کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے۔ لیکن جس وقت وہ تھے تو اس وقت پیرالل بر صغیر پاک و ہند میں کیا فضا تھی، سوچوں کا کیا نظام تھا، بڑے بڑے گھرانوں کے جو چشم و چراغ تھے ان کی تربیت اور اٹھان کس ماحول میں ہو رہی تھی، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے یہ تھوڑا تھوڑا ماضی کے ان دریچوں میں اور ان روزنوں میں جھانکیں اور سنجیدگی سے دیکھیں، تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زبان بھی آپ کو گھنٹی بجتی ہوگی کہ یہ اس زمانے کی زبان ہے جس زمانے میں دوسری کتب آپ پڑھتے ہیں مختلف جماعت احمدیہ کے پرانے علم الکلام میں سے۔ اسی طرح سے یہ ماحول تھا جس کے اندر سر سید احمد خان جیسے بزرگان جو ان کے مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے بانیان ہیں، ان کے لیے بانی جماعت احمدیہ کو برکات الدعا اور نماز کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے کتابیں لکھنی پڑ رہی تھیں، تو ذرا ارد گرد کے ماحول پہ بھی نظر ڈالنے کے لیے آج میں نے ان کے اس کا اتنا حصہ پیش کر دیا، دوسرا حصہ اسی کا پارٹ 2 اگلے پروگرام میں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔